بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ایک دفعہ پھر فیٹف کی ورچوئل میٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا آغاز ہے، اور پاکستان ایز یوزول ایک دفعہ پھر گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آنے کی امید رکھتے ہوئے وہاں جا رہا ہے۔ کچھ ایکشن پوائنٹ پاکستان کو دیے گئے تھے، کچھ پہ پاکستان کمپلائنٹ تھا، باقیوں پہ کمپلائنس شو کرنی تھی۔ اس وقت بیس لائن پوزیشن کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس وقت کیا بیس لائن پوزیشن ہے، کمپلائنس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی؟ دیکھیے، جو ایکشن پوائنٹس پاکستان کو 27 دیے گئے تھے ان میں سے 21 تو ہم نے پچھلی پلینری تک پہلے اچیو کر لیے تھے۔ جو باقی 6 تھے ان پہ بھی کمپلائنس جو ہے وہ تقریباً 90-95% تک ہم کمپلائنٹ ہیں۔ شاید کچھ اس میں بہت مائنر سی چیزیں رہ گئی ہوں، لیکن مور اور لیس وی آر کمپلائنٹ، اور پاکستان از کوائٹ آپٹیمسٹک، کوائٹ ہوپ فل کہ اگر صرف ان ایکشن پوائنٹس کی بیسس پہ ڈیسیژن ہونا ہوگا تو پھر پاکستان جو ہے اس کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آنے میں شاید کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ کوئی میرٹ پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اس میں وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے باقی بہت سے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا حصہ بن چکے ہیں، تو فاٹف بھی ایک جو کہ پیورلی ٹیکنیکل باڈی ہونا چاہیے تھا، جو کہ فنانشیل لاس کو دیکھے کہ آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ کے خلاف قوانین کتنے مضبوط ہیں اور ان کو سکم کیسے دور کیے جا سکتے ہیں۔ فیٹف بھی انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے اپنے بعض ممبر ممالک کی وجہ سے۔ تو اس میں جو اگلے سٹیپ ہیں، اور میں بتا دوں کہ فیٹف میں ٹوٹل 39 ممبرز ہیں۔ پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے، انڈیا اس کا ممبر ہے، اسرائیل اس کا ممبر ہے، رشیا اس کا ممبر ہے۔ تو اس کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کے لیے سے بچنے کے لیے ہمیں 3 ممبرز کی حمایت چاہیے تھی، اور وہ 3 ممبرز کی حمایت مسلسل ہمارے ساتھ رہی۔ ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ملائیشیا کھڑا تھا، اور چائنا کھڑا تھا۔ اب یہ سارا کچھ ایکشن پوائنٹس پہ عمل کر لینے کے بعد بھی ہمیں 13 ممالک کے ووٹس چاہیے ہوں گے جو کہ ہمارے ان ایکشنز کو انڈورس کریں، تو تب ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جا سکیں گے۔ تو ایک تو یہ سفارتی اب تعلقات کا ٹیسٹ ہوگا کہ ہم نے اپنا ہوم ورک تو کر لیا اور وہ پاکستان کے اپنے حق میں تھا کہ ان ساری چیزوں کو ہم سٹریم لائن کریں، تو اب ہمیں 10 مزید ووٹ چاہیے ہوں گے جو کہ ہمیں اس ایکشن کو انڈورس کریں اور ہم وائٹ لسٹ میں آ سکیں۔ جب ہم وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر فیٹف پلینری ڈیسائیڈ کرے گی، ایک ایکسٹرنل ریویو مشن جو ہے وہ ورچولی یا فزیکلی آ کے ان کی ایکشنز کی کمپلائنس دیکھ سکتا ہے، اور اس دیکھنے کے بعد جب وہ رپورٹ دیتا ہے تو پھر ہم وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ ifs اینڈ بٹس ہیں، اور ان ifs اینڈ بٹس میں جو 2 اسپینر پاسبلی آ سکتے ہیں اس پلینری میں۔ ایک اسپینر جو ہے وہ ہوسٹ کنٹری فرانس کی طرف سے آ سکتا ہے۔ پاکستان نے ایک بڑا بجا طور پہ ایک سٹینڈ لیا، اور وہ تھا گستاخانہ خاکوں کے خلاف۔ اس پہ حکومت پاکستان کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ سے واضح ہے، لیکن فرانس شاید اس کو کرے گا، ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اسپیشلی جو حکومت کا اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا فرانسیسی سفیر کے انخلاء کے بارے میں، تو شاید اس کو فرانس جو ہے تھوڑا سا منور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ڈینیل پرل کے مرڈر کیس میں عمر شیخ کی ایکویزیشن، جو کہ اگین ایک پیورلی ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کا ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو امریکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے، یا پاکستان کا جو کردار افغانستان میں چاہیے پیس پروسیس میں۔ سینٹ کام کی ابھی ایک ڈیلیگیشن وزٹ بھی کر کے گیا ہے 2 دن پہلے یہاں پہ ہائیسٹ لیول پہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایک اسپینر پھینکے۔ تو یہ کچھ اسپینرز آ سکتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو شاید ابھی 30 جون تک مزید گرے لسٹ میں رہنا پڑے اگلی پلینری تک، لیکن بہت سا کچھ اب ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک اس وقت کنیکشنز ہیں اور جو لابی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے اس پلینری کے حوالے سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سعودی عرب کا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا وہ ظاہر ہے ٹرمپ کے جانے کے بعد رول بڑا چینج ہو گیا، انٹرنل پولیٹکس جو ہیں وہ بڑی خاص طرز پہ، تو ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ پاکستان کی شاید ضرورت انہیں ہو۔ دیکھیے اگین یہاں پہ گلف کنٹریز کا ایک ووٹ ہے، تو وہ گلف کنٹریز کے ووٹ کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے حق میں جاتا ہے یا ہمارے خلاف جاتا ہے۔ تو اس میں یہ پول کر کے تو، لیکن سعودی عرب اس کو انفلوئنس تو کر سکتا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو ایون جو نان ممبرز ہیں انفلوئنس تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ
وہاں پہ آپ کی لابی جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے. ہانگ کانگ آپ کے ساتھ جاتا ہے یا نہیں, سنگاپور آپ کے ساتھ جاتا ہے کہ نہیں, یورپین ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں. تو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو یورپین ممالک ہیں جو کہ اس کو فیٹف کے پرماننٹ ممبرس ہیں. ہاں, اور وہی اس کو پروپیل بھی زیادہ آگے کر رہے ہیں. اگر اگر کچھ ماہ کے لیے پاکستان کے سر پہ تلوار لٹکتی ہے تو اس کے جو فائنینشیل یہاں پہ لوکل اثرات ہیں وہ تو پاکستان کو آلریڈی ٹربل ہے. انویسٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے دیکھیے اس میں جو میجر اس وقت پاکستان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو ٹرانزیکشن جو پاکستان میں آ رہی ہیں یا پاکستان سے جا رہی ہیں وہ ایک بے جا قسم کی اسکروٹنی کا شکار ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. تو ایون اگر آپ ایز این انڈیویجول کچھ پیسے باہر بھیج رہے ہیں یا آپ کو آ رہے ہیں یا ایز اے کمپنی کارپوریٹ سیکٹر بھیج رہے ہیں تو مختلف ممالک میں ان پہ اسکروٹنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب اسکروٹنی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈیلے آتا ہے تو آپ کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, انڈیویجولز اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن خدا نخواستہ جو بلیک لسٹ میں اس وقت صرف 2 ممالک ہیں, نارتھ کوریا اور ایران ہے, ان کے ساتھ تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ ایک قسم کی اکنامک سینکشنز والی سچویشن بن جاتی ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس تو چلو ٹھیک ہو گیا, لیکن جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی تو انسیف وہ اس طرح سے فیل وہ کرتا ہے اس نا. طریقے سے انسیف آ جاتی ہے کہ وہ جو مختلف رینکنگ ایجنسیز ہیں, جو موڈیز ہے یا باقی جو آپ کی S&P ہے, تو جب وہ رینکنگ کرتی ہیں آپ کی تو وہاں پہ پھر وہ فاٹف کے پوائنٹس جو ہے اس کو دیکھتی ہیں کہ آپ فاٹف کی گرے لسٹ پہ ہیں یا آپ فاٹف کی وائٹ لسٹ پہ ہیں یا فاٹف کی بلیک لسٹ پہ ہیں. اس کے حساب سے وہ بتاتی ہیں کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کسی ملک کی, یا یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کتنی سیکیور ہے. اسی طریقے سے اگر آپ IMF کے اعلامیہ کو دیکھیں, ابھی جو مشن لیول پہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا اور IMF کا, تو وہاں بھی فاٹف کی طرف حوالہ دیا گیا ہے کہ باقی بہت سی چیزیں جو پاکستان کر رہا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان جو فاٹف کے ساتھ ایکشن پوائنٹس ہیں ان پہ بھی اپنا عمل درآمد جو ہے وہ جاری رکھے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم یہ ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم نے یہ ذکر تو کیا کہ پاکستان پر لٹک رہا ہے, لیکن جو اس کو مین پروپوننٹ ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں ان کا بھی تو کچھ معیار ہوگا نا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک دوہرا معیار ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا کے بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, انہوں نے انڈیا کے بینکس کے نام لے کے بتایا کہ یہ بینکس جو ہیں یہ منی لانڈرنگ میں انوالو رہے ہیں. ان کو آپ نے کبھی فیٹف میں اسکروٹینائز نہیں کیا. یا بہت سے ایسے وار افیکٹڈ کنٹریز ہیں یہاں پہ کہ ریٹ آف اسٹیٹ آپ کو سرے سے دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہے. آپ دور کیوں جاتے ہیں, آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے. تو کیا آپ کے خیال میں افغانستان میں ٹیررزم فنانسنگ جو ہے اس کے لاز یا منی لانڈرنگ کے جو لاز ہیں وہ پاکستان سے اسٹرانگ ہیں؟ میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہاں پہ چونکہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ریٹ آف اسٹیٹ اس طریقے سے نہیں ہے, فریگمنٹڈ گورنمنٹ ہے, تو وہاں پہ ان کو بھی اس طرح کے پرابلم ہوں گے. وہاں پہ آپ یہ چیز اپلائی نہیں کرتے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں یہ اکنامک کوارشن کا ایک ٹول بنتے چلے جا رہے ہیں. تو خواہ وہ IMF ہے, وہ فاٹف ہے, وہ کوئی اور ہے, تو جب تک وہ کنٹریز جو ہیں وہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل جیو پولیٹکس میں خاص ممالک کے جن کا انفلوئنس ہے, تو تب تک تو وہ آل کلیئر ہوتا ہے. جو ہی وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو وہ ان کی اسکروٹنی کی زد میں آ جاتے ہیں, اور پاکستان بدقسمتی سے اس کا وکٹم جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اگر اس کی میں پازیٹیو سائڈ دیکھوں تو پازیٹیو سائڈ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے فاٹف کے وجہ سے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیے ہے. بہت سی جو ایمبیگوٹی تھی لاز میں ان کو ہم نے دور کر دیا. ہنڈی اور حوالہ کے سے جو ریمیٹنسز آتی تھی ان کو ہم فارمل چینل پہ لے آئے ہیں. تو یہ پاکستان کے اپنے لیے مفید ہے, اور پاکستان کو یہ چیزیں کرنی تھیں, ان اینی کیس اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا تھا. اچھا, یہ بتائیے کہ جیسے ہم نے ٹول آف کوارشن کا ذکر کیا, پاکستان ہمیں معلوم ہے کہ فٹ ورک کر کے ایک کیمپ چینج کر رہا ہے, مطلب کم از کم اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اور اس کی سب سے بڑی جو مثال یا ایویڈنس دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں وہ سارے میزائل جو ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے, بابر, غوری, کروز, جو نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہیں, وہ ہم نے چائنا کے بیدو سسٹم کے اوپر
انہیں لاگ کر کے دوبارہ سے ٹیسٹ کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی پی آر ایس سسٹم جو ہے وہ اب جو یو ایس کا تھا اس سے نکل کے ہم تو ملٹری جو ہے وہ جا چکی ہے. اکانومی ہماری جو ہے وہ ویسٹ پہ ابھی تک ڈپینڈنٹ ہے, ایکسپورٹ ساری یورپ اور ادھر. جو اسٹیٹس کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. تو آبویسلی اگر اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے زیادہ مفادات کسی یو ایس کی بجائے چائنا سے وابستہ ہیں تو ہم چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مفادات دونوں کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہم دونوں کے ساتھ الائن کریں گے. دیکھیے یو ایس نے بھی تو ٹرمپ گورنمنٹ میں یو ایس اور انڈیا کا جو ایک کلوز الائنس بنا تو وہ بھی تو ہم سب کے سامنے ہے. اسی طرح سے ابھی دیکھیں تو ابھی ہم نے جو نیوی کی مشقیں کی ہیں رشیا کے ساتھ تو رشیا کے ساتھ بھی ہماری الائنمنٹ چل رہی ہے. تو پاکستان میرا خیال ہے کہ اپنی جو ایک نان الائنمنٹ پالیسی ہے, غیر جانبدار پالیسی, اس کو پرسو کر رہا ہے. اور ہم کسی ملک کے لیے کسی دوسرے ملک سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کوئی کنٹری ہے جو ہے وہ ہمارے مفادات کا خیال کرنا بالکل بند کر دے تو تب بھی ہم اسی کی لائن ٹو کرتے رہیں. نہیں, لیکن آئی ایم ایف کے اندر مطلب ہمیں پتہ ہے, میں نے وہ خود ایگریمنٹ دیکھا بھی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بائی دا مڈل آف دس ایگریمنٹ جو کمرشل لون ہیں چائنا کے ساتھ وہ زیرو پہ لائے جائیں گے. تو جو فیز 2 ہے سی پیک کا وہ تو سارا جی ٹو جی نہیں ہے, وہ تو بی ٹو بی ہے, اسی لیے وہ لانگ ٹرم پلان ہے نا, لانگ ٹرم پلان ہے. اس میں تو تو حکومت آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے یوز کیا. اب یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈ ہے ایکسپورٹس ہیں اس میں سے $8-10 بلین امریکہ کو, اور جو ہم ٹیکسٹائل یہ خوش ہو رہے ہیں ساری امریکہ گئی, ہمیں پتہ ہے. تو پاکستان ٹربل میں, ڈو یو تھنک کہ یہ پاکستان ٹربل میں رہے گا؟ نا جو کنٹریز ہم سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ اسی لیے ہم سے امپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم کمپیٹیٹیو ہیں, ہم ٹائم پہ شپمنٹ اپنی بھجوا سکتے ہیں. ورنہ ایز اے بزنس مین وائی وڈ یو کم ٹو می اور آپ آ کے مجھے آرڈر دیں گے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے کسی خاص کیمپ پہ اپنے آپ کو ہم نے کبھی بھی پیگ نہیں کیا ہے. تو پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے مطابق جس ملک کے ساتھ آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ اس کے ساتھ ضرور کام کریں, جس کے ساتھ فائدہ نہیں ملتا ہے ہم تھوڑا سا اس سے ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہ سارے ممالک دنیا میں ایسا ہی کرتے ہیں. اچھا, ٹورڈ دا فیگ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا نکلنا ہے, آپ کو لگتا کیا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے دیکھیے اگر تو یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر تو ہم اس وقت وائٹ لسٹ میں چلے جائیں گے. اس پلینری کے بعد خاتمے پہ پاکستان گرے لسٹ سے گریجویٹ کر جائے گا. لیکن چونکہ ہم ایک فیئر ورلڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ دا سسٹم از ناٹ فیئر, ورلڈ از ناٹ فیئر. تو اگر میں تھوڑا سا اس کو پریگمیٹک ہو کے دیکھتا ہوں, تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے دیکھتا ہوں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید 30 جون تک فردر پاکستان کو کہا جائے کہ نیکسٹ پلینری تک ابھی مزید اس میں امپرومنٹس کی گنجائش ہے. اور وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پاکستان نے ایکشن پوائنٹس پہ عمل نہیں کیا, وہ اس وجہ سے ہوگا کہ شاید ہماری لابی جو ہے لابنگ کرنے کی وہ ان میں تھوڑی سی امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہوگی. کچھ کہیں گے تو صحیح نا, کیا کہیں گے آپ کے خیال میں؟ وہ یہ کہ وہ تو کوئی نہ کوئی ایکشن پوائنٹ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ جی اس پہ بھی آپ کو آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ کر لیا, لیکن یہ بل جو تھا یہ آپ نے صرف 2 مہینے پہلے پاس کیا ہے یا 1 مہینہ پہلے پاس کیا ہے, یا آپ نے جو سزائیں دی ہیں ہم اس کو آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ چلتی ہیں نہیں چلتی ہیں, یہ سپیریئر کورٹس ان کو کینسل تو نہیں کر دیں گی اپیل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو اگر مجھے آرم ٹوسٹنگ کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے تو کوئی بات 100 طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو ورس کیس سینیریو ہے بلیک لسٹ میں جانے کا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وائٹ لسٹ میں جانے کا, وہاں پہ اس کا بھی سوال ہی 50-50 ہوپس ہیں اگر ہماری لابنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اگر سینٹ کام کے اور جی ایچ کیو کے مذاکرات 2 دن پہلے جو تھے وہ ان میں کچھ سنرجی آ چکی ہے تو پھر ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے. اگر ابھی چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں, انفولڈ ہو رہی ہیں, تو پھر شاید ہمیں 3 مہینے اور گرے لسٹ میں رہنا پڑے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ میرٹ اگر آبزرو ہوا تو پھر تو ہمیں وائٹ لسٹ میں آ جانا چاہیے, لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید میرٹ سے ہٹ کے بھی پولیٹیکل کانوٹیشنز کافی ہوں. لیٹس سی ہوپ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.